آفات سے بچائے گی یہ بھائیو دعا رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ روز جمعہ 100 بار 100 ٹائمز درود پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک کی یہ فضیلت میں نے آپ کو امیر اہل سنت کے رسالے نماز عید کا طریقہ اس سے عرض کی. اس رسالے کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس رسالے میں نماز عید کا طریقہ دیا ہوا ہے، مختصر رسالہ ہے. اور ورنہ عید کے دن آپ دائیں بائیں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اور سمجھ میں آئے گی نہیں، اور شرمندہ ہوں گے، ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ لٹکانے ہیں یا باندھنے، کیا کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ مختصر رسالہ لے کر مدنی چینل کے ناظرین بھی اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین بھی لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ عید کے دن جو سب سے اہم عبادت ہے، جو سب سے اہم کام ہے، ویسے تو اہم عبادت 5 نمازیں ہیں، فرض ہیں، عید کی نماز واجب ہے. اہم ترین کام تو عید کی نماز ہے، اور وہ پڑھنی آئی نہیں، اور ہم نئے کپڑے پہن کے گھوم رہے، عید مبارک عید مبارک عید مبارک. کیا عید مبارک؟ عید تو نماز تو آتی نہیں آپ کو بھائی. تو بہرحال یہ رسالہ لیں، پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو عید کے دن صحیح نماز بھی پڑھنی آئے گی اور شرمندگی سے بھی بچیں گے. دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات کے آج کے سلسلے میں ہم دعائے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سنیں گے. قرآن پاک میں آپ کی دعائیں سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں ہیں. آپ نے دعا فرمائی، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں. سبحان اللہ. اور قرب خاص کے لائق بندے کون؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو شرف قبولیت بخشا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں اس کا بیان ہوتا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعاؤں کا بیان ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی، اور اس دعا سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی کہ اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے راہ دکھائے گا، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہ مجھے وفات دے گا پھر زندہ کرے گا.
تو یہاں ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملا کہ جب دعا کریں پہلے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف بیان کریں اور پھر دعا کریں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی دعا کی کہ آنے والی امتوں میں یا اللہ میری اچھی شہرت باقی رکھ. چنانچہ آیت نمبر 84 سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی کہ میرے رب میرے بعد آنے والی امتوں میں میری اچھی شہرت رکھ. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اب ہر دین والے ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں. مسلمانوں سے زیادہ تو کوئی ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہی نہیں ہے نا. سب سے زیادہ تو ابراہیم علیہ السلام سے مسلمان محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھیے نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہیں؟ ہمارے آقا، ہمارے نبی، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جو یہ کہتا ہے نا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں، ان کی حاجت نہیں ہے مجھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دوزخ میں جائے گا. یہ پہلا مصرع ہے. اب دوسرا مصرع سنیں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. قیامت کے روز ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حاجت ہوگی ہمارے نبی کی. اور جو یہ کہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت نہیں ہے تو وہ پھر جہنم میں جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی یا اللہ آنے والی امتوں میں میری اچھی شہرت، میری نیک نامی رکھ. آپ کی دعا قبول ہوئی. اب سارے دین والے ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ مسلمان محبت کرتے ہیں. مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور تشہد کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف و ثنا کرتے ہیں. الحمدللہ. تو ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر الحمدللہ ہم درود پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. تو دیکھیں دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. اور ہم بندوں کو اور مدنی چینل کی ناظرات اللہ کی بندیوں کو چاہیے
کہ ہر وقت اپنے رب عز و جل سے لو لگائے رکھیں اور دعا کرتے رہیں. یاد رکھیں جو دعا کرتا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اب جو بندہ یا بندی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنے کا حکم فرمایا. اب جو دعا کر رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہے. جو دعا کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دعائیں کثرت کے ساتھ. سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ اللہ میں نصیب فرمائے. سوشل میڈیا سے جان چھٹے تو نبی کی سیرت بھی پڑھیں نا. دعا کرنا سارے نبیوں کی سنت ہے. دعا کرنا سارے نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اور یاد رکھیے دعا کرنا عبادت بلکہ بہترین عبادت ہے. بلکہ دعا کرنا عبادت کا مغز ہے. دعا رحمت کی چابی ہے. اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے دعا کیجیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، ویپن. الدعاء سلاح المؤمن، مسلمانوں کا ہتھیار دعا، دین کا ستون. اور دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو ٹال دیتی ہے. دعا بلاؤں کو دفع کر دیتی ہے. دعا مقاصد کو پورا کرتی ہے. دعا اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے. دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے. بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس کیفیت کو، اس حیت کو وہ پکارتا ہے، ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب. یوں پکارتا ہے اپنے رب کو. اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور نواز دیتا ہے بندے کو. دعا برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور ہم جو دعا کرتے ہیں نا، گویا کہ ہم اپنے رب سے کلام کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سلامتی چاہیے تو دعا کرتے رہیں. رحمت کے بند دروازے کھلوانے تو دعا کرتے رہیں. جب بندہ دعا کرتا ہے تو تمام فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جب بندہ دعا کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. دعا کرنے والا عبادت گزار لکھا جاتا ہے. دعا کرنے والا جب تک دعا مانگتا رہتا ہے یہ عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ. دعا مانگنے والا اللہ سے رزق مانگ رہا ہے. اللہ کو رزاق جانتا ہے نا، جبھی تو مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر طلب کرتا ہے. کس لیے طلب کرتا ہے؟ کہ اس کا یقین ہے کہ میرا رب دنیا اور آخرت کا مالک ہے، خالق ہے. سبحان اللہ. دعا مانگنے والا اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. جب دعا مانگتا ہے تو شیطانی تکبر سے اس کو براءت یعنی نجات حاصل ہو جاتی ہے نا. کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسی سے مانگیں گے. مایوس ہو کے سب سے آیا ہوں تیرے پاس، اے مولا کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. اس کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. بعض یہ رونا روتے رہتے ہیں. دعا مانگنی آتی ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ قبول نہیں ہوتی،
اس کو کوئی پوچھے تجھے تمیز ہے دعا مانگنے کی؟ دعا کی شرائط کیا ہیں؟ دعا کے آداب کیا ہیں تجھے پتہ ہے؟ اچھا میری دعا قبول نہیں ہوئی تو یاد رکھیے گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیوں گناہ ہو گیا جس کی سزا مل رہی ہے. نماز چھوڑنا گناہ نہیں ہے بھائی تیری نظر میں؟ تو کہتا ہے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے. نماز تو پڑھتا نہیں ہے، سود کا لین دین تو کرتا ہے، رشوتیں تو رج رج کے کھائے، اور پھر کہے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے. گندی فلمیں دیکھیں، طوائفوں کو ناشتہ دیکھے، پھر کہے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے. ماں کے ساتھ بدتمیزی تو کرتا ہے، باپ کو لفٹ نہیں کراتا، دوستوں کے ساتھ بڑی تیری ترکیب ہے، دوستوں کے ساتھ تیرا اخلاق بہت اچھا ہے اور باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، پھر کہتا ہے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے. دعا قبول نہیں ہوتی. اور طرح طرح کے گناہ، طرح طرح کے گناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، پھر کہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ تعالی بے نیاز ہے، اس کی مرضی نہیں قبول کرتا، نہیں قبول کرتا. وہ سب کا مالک، سب کا مولا ہے، بے نیاز ہے. بندے کا کام ہے مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی کسی حکمت کے سبب دعا قبول نہیں فرماتا. اب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ شکوے کرتا رہتا ہے. اور یاد رکھیں جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو شکوے کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جب دعائیں قبول نہیں ہوتی جو بندہ چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آخرت کا ثواب ذخیرہ فرماتا ہے. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ جب قیامت کے روز بندہ اپنی قبول نہ ہونے والی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. دعاؤں کا اتنا ثواب ہے. اسی طرح ہم وہ دعا مانگتے ہیں کہ جس میں ہمارا نقصان ہو، ہم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول نہیں فرماتا. اسی طرح نیکی کی دعوت چھوڑ دینا، علماء کہتے ہیں کہ نیکی کی دعوت کو چھوڑ دیں، برائی سے لوگوں کو نہ روکیں، اس وجہ سے بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. تو ہمیں دعا کے ذریعے اپنے رب سے لو لگانی چاہیے، لو لگائے رکھنی چاہیے. قرب خدا دلائے گی بھائیو دعا، قرب خدا دلائے گی بھائیو دعا، رحمان سے ملائے گی بھائیو دعا، قرب خدا دلائے گی بھائیو دعا. اللہم اجرنی من النار، یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہوگا خدا کا ایسا کرم، دور ہو علم، آفات سے بچائے